کنول ہم چاروں کو دیکھ رہی تھی، جن میں سے 2 انسان تھے اور 2 فرشتے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اس کے پاس کیوں آئے ہیں۔ یہاں اس وقت کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ہر شخص کی ساری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ اپنے ساتھ موجود فرشتے سے خدا کی اسکیم کو سمجھے، اس عظیم موقع کو سمجھے جو اسے مل چکا ہے، پھر اگلی دنیا کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ امتحان میں اس کی کامیابی کا امکان زیادہ اور ناکامی کا خدشہ کم سے کم ہو۔ ہر انسان شطرنج کی ایک ایسی بساط بچھانے میں مصروف تھا جس میں اسے فریق اول کے طور پر اپنی ساری چالیں آج چلنی تھی، اپنی اگلی زندگی کے اہم معاملات طے کر کے، جبکہ اسی کو فریق ثانی کے طور پر اپنی تمام چالیں اگلی دنیا میں چلنی تھیں۔ زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات، حالات اور واقعات میں اس اخلاقی رویے کا مظاہرہ کرے جو خدا کو مطلوب تھا۔ یہ شطرنج کی ایک دلچسپ بساط تھی جس میں ایک طرف انسانوں کا اپنا منتخب کیا ہوا ماحول اور حالات تھے، اور دوسری طرف انہی انسانوں کا وہ رد عمل تھا جو انہیں اپنے چنے ہوئے ماحول اور حالات میں ظاہر کرنا تھا۔ اگلی دنیا میں ہمیں کیا کردار نبھانا ہے، یہ ہم آج طے کر رہے تھے۔ یہ کردار اچھا یا برا ہم کیسے نبھائیں گے، یہ کام ہمیں اگلی دنیا میں کرنا تھا۔ شطرنج کی اس عجیب و غریب بساط کے دونوں طرف ہم ہی تھے۔ ہمارا مقابلہ کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے تھا۔ اس دنیا میں ہم پر کوئی پابندی نہ تھی کہ ہم مستقبل کی دنیا میں اپنا کیا کردار چنتے ہیں۔ ہمیں بادشاہ سے لے کر غلام، امیر سے لے کر فقیر، عالم سے لے کر جاہل، عالمی شہرت سے لے کر گمنامی، بہترین آسائش سے لے کر بدترین حالات و کردار چننے کی آزادی تھی۔ اگلی دنیا میں یہ آزادی ختم ہو جانی تھی، مگر وہاں ایک دوسری آزادی تھی۔ وہاں ہمیں اپنے اخلاقی رویے کو متعین کرنے کی بھرپور آزادی تھی۔ ہم امیر ہو کر بہت کنجوس بھی ہو سکتے تھے اور بہت سخی بھی۔ ہم طاقتور ہو کر بہت ظالم بھی ہو سکتے تھے اور بہت کریم بھی۔ ہم مشکلات میں بہت صبر والے بھی ہو سکتے تھے اور بے صبر اور ناشکرے بھی۔ پھر اسی رد عمل پر ہماری ابدی مستقبل کا انحصار تھا۔ ہمارا اخلاقی رویہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا تو جنت کی ابدی بادشاہی ہمیں ملنی تھی، اور نہ ہوتا تو سب کو معلوم تھا کہ کیا انجام ہونا ہے۔ میں شطرنج کی اس بساط کو پوری طرح سمجھ چکا تھا، اس لیے میں اس بساط پر کھیلنے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ اگر آپ کھیل سمجھ جائیں تو جیتنا بہت آسان تھا۔ میں یہ کھیل اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سالے میری طرف مڑا اور قدر سختی سے کہا، یہ کھیل نہیں ہے، اس کو سمجھ جانے کے بعد جیتنا آسان ہے۔ یہ ابدی ہلاکت یا ابدی بادشاہی کی جنگ ہے۔ تم انسان ظالم اور جاہل ہو کے اس میں اتر گئے ہو، ورنہ ہر مخلوق کو یہ پیشکش ہوئی تھی اور اس نے ڈر کے مارے اس میں اترنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک جنگ ہے، اسے جنگ سمجھو۔ یہاں موجود بیشتر لوگ اس کو کھیل سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، مگر تم یاد رکھو کہ یہ ایک جنگ ہے، کھیل نہیں۔ تمہارا اس جنگ کو کھیل سمجھنا تمہیں ابدی ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ سالے کی بات پر مجھے احساس ہوا کہ واقعی ہم انسان ظالم اور جاہل ہیں۔ جذبات میں ہمیں اس معاملے کی سنجیدگی کا خیال نہیں رہا تھا۔ باقی لوگوں میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ سالے نے مجھے یہ کیوں کہا ہے۔ وہ میرے ساتھ والا فرشتہ تھا، اس لیے اسے یہ قدرت دی گئی تھی کہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو پڑھ لیتا تھا۔ میں نے بھی خاموش رہنے میں عافیت سمجھی۔ جوزف کے ساتھ والا فرشتہ اندازے سے سمجھ گیا کہ سالے نے یہ کیوں کہا ہے۔ وہ جوزف کی طرف متوجہ ہو کر بولا، جو کچھ تم لوگ آج اپنے لیے چن رہے ہو اسے کھیل نہ سمجھنا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ کنول جو ابھی تک خاموش تھی دھیرے سے بولی، میں نے اسے کھیل نہیں جنگ سمجھا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ اس جنگ کو جب میں ہار جاؤں گی تو اسے جیتنے کا سب سے بڑا امکان پیدا ہو جائے گا۔ کنول کی بات پر ہم چاروں سے غور سے دیکھنے لگے۔ اس کی بات ہی اتنی عجیب تھی۔ جوزف واش روم سے باہر نکلا اور اپنی مسہری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ کنول اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ آج کنول کا یہاں آخری دن تھا۔ وہ کنول کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے چند ہفتوں میں جوزف کی زندگی بدل دی تھی۔ اس کی زندگی میں عورت کا کوئی رشتہ نہ تھا۔
ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، بہن کوئی تھی نہیں۔ اس کے والد کی سخت تربیت کے نتیجے میں وہ امریکی معاشرے کی بیشتر برائیوں بشمول عورتوں سے دور رہا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی لڑکی اس سے اتنے قریب آئی تھی، ایک ایسی لڑکی جو سراپا شفقت، غمگساری اور سراپا محبت تھی۔ کنول کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جوزف اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات جوزف کو بھی معلوم تھی اور اینڈرسن کو بھی، مگر اینڈرسن کو ایک بات نہیں معلوم تھی، وہ یہ کہ اس کا بیٹا کنول کو دل دے چکا ہے۔ جوزف کو معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ کنول سے قبل کتنی ہی لڑکیاں اور ہر اعتبار سے اس سے بہتر لڑکیاں جوزف کے اطراف میں رہیں، وہ ان سے دامن بچاتا رہا، مگر کنول اس کی زندگی میں اس وقت آئی جب وہ زندگی کے ایک نئے مفہوم سے آشنا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ زندگی کا بادشاہ تھا، جس کے ایک اشارے پر کائنات کی ساری نعمتیں جمع ہو جاتی تھیں، مگر پچھلے چند ہفتوں میں بنیادی انسانی ضروریات کے لیے بھی وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا تھا۔ شاید وہ مہینوں ایسے ہی رہتا اگر کنول اس کی زندگی میں نہیں آتی۔ چنانچہ ایک طرف اس کی نفسیات سے ساری فرعونیت رخصت ہو چکی تھی، جس کے بعد وہ ایک کمزور اور محتاج انسان کی جگہ پر کھڑا تھا، اور دوسری طرف عین اسی وقت کنول اس کی زندگی میں داخل ہوئی اور ایک گھنے سایہ دار درخت کی طرح اس کے وجود پر چھا گئی۔ اس نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض ہی سر انجام نہیں دیے تھے، بلکہ پورے اخلاص، ہمدردی اور محبت سے اس کی خدمت کی تھی۔ وہ اس کی جسمانی نگہداشت کے علاوہ اس سے باتیں کرتی، اس کا حوصلہ بڑھاتی، اس کا خیال رکھتی اور اس کی ہر ضرورت اپنی نگرانی میں پورا کراتی۔ غرض اس پورے عرصے میں کنول نے اس کے حوصلے کو حقیقی معنوں میں زندہ رکھا اور ایک ڈاکٹر سے بڑھ کر ایک دوست بن کر اس کے ساتھ رہی۔ چنانچہ اب اس کی نفسیات کنول سے پوری طرح جڑ چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کنول نے جو کیا وہ پیسوں کے لیے نہیں کیا تھا، اس احساس کے تحت کیا تھا کہ ایک بوڑھا باپ موت کے کنارے اس بات کا منتظر ہے کہ اس کا بیٹا اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر اسے دنیا سے رخصت کر سکے۔ جوزف کی معذوری اور اس کے باپ کی بیماری کنول کی خدمت اور محبت کے ساتھ جمع ہوئیں تو جوزف کا دل اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ کنول اور اس کے بیچ 7 سمندر حائل ہیں۔ اس میں سے پہلا سمندر یہ جانتا تھا کہ خود کنول اس کے متعلق کیا سوچتی ہے۔ اس نے کنول سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کنول، تم آج یہاں سے جا رہی ہو؟ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، میرا کام ختم ہو گیا ہے، کنول نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں یہاں سے جا کر افسوس نہیں ہوگا؟ افسوس؟ کنول نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، افسوس اس وقت ہوتا جب تم ٹھیک نہیں ہوتے یا تمہاری صحت یابی میں تاخیر ہو جاتی، اور تمہارے والد؟ اس نے اس نازک مقام پر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پھر کہا، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، مگر مجھے تمہارے جانے سے افسوس ہوگا۔ افسوس کیوں ہوگا؟ میرے جانے سے تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تم میرے نہیں، اپنے محسوسات کو بیان کر رہی ہو۔ تمہارے یہاں جانے سے تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں تمہارے لیے ایک مریض تھا اور بس، مگر تم میرے لیے صرف ایک ڈاکٹر نہیں رہی، تم اب میری زندگی بن گئی ہو۔ کنول جوزف کی بات پر ششدر رہ گئی۔ ایک لڑکی کی حیثیت سے اس کے پاس جوزف کو ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بے پناہ دولت مند تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنی زندگی سمجھ بیٹھا تھا۔ مگر کنول حقیقت پسند تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ اس کے اور جوزف کے بیچ میں مذہب کے فرق کے ساتھ وہ سماجی تقسیم بھی حائل تھی، جس میں وہ زمین پر اور جوزف آسمان پر تھا۔ یہ شاید مغربی سماج میں زیادہ بڑا مسئلہ نہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کے پس منظر، شخصیت، سوچ اور مذہب، غرض ہر چیز میں فرق تھا۔ جوزف، میرے خیال میں تم جذبات سے کام لے رہے ہو۔ ہم 2 مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اپنی اپنی دنیا میں رہیں۔ 2-4 دن میں تم مجھے بھول جاؤ گے اور اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، اس لیے اب مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے کنول اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کنول، کیا مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ تم میں بہت خوبیاں ہیں، مگر میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔
اس کا فیصلہ تم مجھے کرنے دو کہ تم میرے قابل ہو یا نہیں۔ دیکھو، میں ایک بہت دکھی لڑکی ہوں۔ تمہارے بارے میں سوچ کر میں اپنے دکھوں میں اور اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، خاص طور پر اس لیے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اور تم؟ کمل لمحے بھر کو رکی اور بولی، اس لیے مہربانی کر کے اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ یہ کہتے ہوئے کمل کمرے سے باہر نکل گئی۔ جوزف ایک مستقل اضطراب کی حالت میں تھا۔ اس نے ایک ہفتہ بہت مشکل سے گزارا تھا۔ اس کا جسم صحت مند ہو گیا، مگر دل کو روگ لگ چکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس کا باپ، اس کا کاروبار، تنظیم اور اس کے مقاصد سب ابھی بھی اس کے لیے اہم تھے، مگر کمل ان سب سے زیادہ اہم ہو چکی تھی۔ اس نے کمل کو بھلانا چاہا تھا، لیکن اس کا چہرہ، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی نگاہیں سب جوزف کے دل و دماغ کا احاطہ کیے رہتی تھیں۔ کمل جوان تھی، اور جوانی کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، مگر وہ ایسی حسین نہ تھی کہ جوزف کو دیوانہ کر دیتی۔ اس نے بہت حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر کمل کچھ مختلف تھی۔ شاید جوزف کی زندگی میں بے غرض تعلق اور محبت کی کمی تھی۔ کمل اسی کا ایک کامل نمونہ تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس وقت جوزف کی زندگی میں آئی جب وہ نفسیاتی طور پر کسی سہارے کی تلاش میں تھا۔ کمل نے انہی کمزور لمحات میں اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اسی جذبے کے تحت اس نے کمل سے بات کی تھی۔ اس کے لاشعور میں کہیں یہ بات تھی کہ اس کی شان کے شخص کو انکار کرنا کمل کے لیے ممکن نہیں ہوگا، مگر کمل کے انکار نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسے لگا کہ کمل کا اصل مسئلہ مذہب ہے۔ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کمل اپنا مذہب چھوڑے، تو کیا وہ کمل کے لیے اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کوئی مذہبی شخص سرے سے نہیں تھا۔ اس کا اصل مسئلہ اس کا مذہب نہیں، بلکہ وہ مقصد تھا جس سے ساری زندگی اس نے اپنے باپ کو وابستہ دیکھا اور جس کے لیے وہ اب اپنی زندگی لگانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی قوم کا غلبہ تھا۔ اس کے لیے یہ مقصد مذہب سے کہیں زیادہ قومی تفاخر کا مسئلہ تھا۔ یہی اس نے ساری زندگی اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ پھر اس نے خود سے ایک سوال کیا، کیا میں نے سوچ سمجھ کر یہ مقصد اختیار کیا ہے؟ جواب نفی میں آیا۔ یہ تو بچپن کے ماحول سے پیدا ہونے والی ایک جذباتی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ مسئلہ کسی نظریے کا نہیں، بلکہ دو مختلف نوعیت کے جذبات کا تھا۔ ایک جذبہ قوم اور والد سے محبت کا تھا، اور دوسرا کمل سے۔ اب سوال یہ تھا کہ آیا کمل سے محبت کا جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادہ کر سکے؟ جواب نہیں کی شکل میں آیا، کیونکہ پھر اسے اپنے مقصد کو چھوڑنا پڑتا، ان تعلقات کو چھوڑنا پڑتا جن کے درمیان اس نے زندگی گزاری تھی۔ مگر کیا میں کمل کو چھوڑ سکتا ہوں؟ جواب ایک دفعہ پھر منفی تھا۔ وہ ایک عقلی انسان تھا اور سارا تجزیہ عقلی بنیادوں پر کر رہا تھا، مگر جذبات کی ہلچل نے اسے سخت الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی عقل نے اس کی ایک دفعہ پھر مدد کی۔ اس نے سوچا کہ جو چیز اصل مسئلہ ہے، یعنی اسلام، وہ خود اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ کیوں نہ پہلے اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھ لے۔ وہ مسلمانوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور اسے یقین تھا کہ ان کے مذہب میں اسے بہت سی کمزوریاں بآسانی مل جائیں گی، جن کی بنیاد پر وہ کمل کو قائل کر لے گا۔ یا ایسا نہ ہوا تو کم از کم اسے یہ اطمینان رہے گا کہ اسلام اس قابل ہی نہیں کہ اسے قبول کیا جائے۔ اس کی تجزیاتی صلاحیت نے اس مسئلے کے حل کی کنجی دے دی۔ اسے بس اب اسلام کو پڑھنا تھا۔ وہ اسلام کے حوالے سے سوچنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا، جس روز اس کا حادثہ ہوا تھا، اس کے ساتھ جہاز میں ایک شخص عبداللہ موجود تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو وہ اس سے پوچھ لے۔ اس نے تیزی سے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ اس نے عبداللہ کے وزٹنگ کارڈ کا فوٹو لے لیا تھا۔ اس کا حادثے کے وقت کا موبائل تو تباہ ہو گیا تھا، مگر حادثے سے قبل اس کے موبائل نے آٹومیٹک طریقے پر اس کے موبائل پر موجود ڈیٹا کی ایک کاپی آن لائن محفوظ کر لی تھی۔ اس کا موبائل ہر تھوڑی دیر بعد یہ کام خود بخود کرتا رہتا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ آن لائن ڈیٹا کنگھالا اور جلد ہی اسے وہ وزٹنگ کارڈ مل گیا۔ عبداللہ کا نام، ویب سائٹ وغیرہ سب تفصیلات اس میں موجود تھیں۔ اس نے تیزی سے ویب سائٹ کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پوری رات وہ جاگ کر یہی کام کرتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔
کنول نے جو بات کہی تھی میں اس کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے پہلے میرا سوال جوزف نے کر لیا۔ وہ مجھ سے زیادہ اس معاملے میں متجسس تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہار کے کوئی کیسے جیت سکتا ہے؟ کنول نے پورے اعتماد سے اپنی بات کی تشریح کی۔ میں نے اپنے لیے زندگی کے ہر قدم پر شکست قبول کر لی ہے، محرومیوں بھری زندگی، دکھوں بھری زندگی قبول کر لی ہے۔ صبر تو وقت کے ساتھ آ ہی جائے گا، مگر میں جیت جاؤں گی۔ اس کی وضاحت پر صالح نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا آپ کے ساتھ متعین فرشتے نے آپ کو نہیں سمجھایا کہ اس کے نتائج کتنے خوفناک نکل سکتے ہیں؟ صبر کے ایسے امتحان میں لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اس وقت آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا کہ یہ سب آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ اس وقت تو صرف دکھ ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی۔ آپ خدا کو پکاریں گی مگر جواب نہیں آئے گا۔ آپ کی چیخیں آسمان تک پہنچیں گی مگر آسمان کے در بند محسوس ہوں گے۔ اس وقت صرف ایک ہی راستہ ہوگا کہ صبر اور برداشت سے کام لیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ایسے میں اگر حالات سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی، شرک، مایوسی، کفر یا سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ جب خدا غیب میں ہوگا اور آپ امتحان کے عالم میں ہوں گی اور آج کا دن کسی کو یاد نہیں رہے گا تو اس طرح کے حالات کتنا مشکل امتحان بن جائیں گے۔ صالح کی بات پر کنول نے اپنے فیصلے کی اساسات واضح کرنا شروع کی۔ میرے فرشتے نے سمجھایا تھا، مگر اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہوں گی، جنت کا وعدہ ہوگا، میں ان کے سہارے جی لوں گی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں صبر کروں گی، مثبت انداز فکر اختیار کروں گی، محروم ہو کر بھی دوسروں کو دوں گی، ظلم جھیل کر بھی دوسروں کا بھلا کروں گی۔ میں کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں گی، میرا بھروسہ اپنے رب پر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں، اور صبر کا راستہ مجھے اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کا سب سے آسان نسخہ نظر آیا ہے۔ مگر معاملہ اس کے برعکس ہو گیا تو؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولی، تو پھر آپ مجھے جہنم میں ڈھونڈیے گا۔ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان جب اس امتحان میں اترا ہے تو پھر اعلیٰ درجے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اعلیٰ ترین درجات کے لیے آسان ترین راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بھی ایک درمیانی راستہ یہ تو بچے گا کہ میں اگر صبر نہ کر سکی اور جنت کے اعلیٰ درجات کی حقدار نہ ہو سکی، مگر کفر سے بچ کر اس قابل ضرور رہوں گی کہ نجات حاصل کر لوں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میرے فرشتے نے مجھے بتا دیا تھا کہ صبر کے امتحان میں مشکلات آنے کی بنا پر نجات کا امکان بہت زیادہ ہے۔ جوزف میرے بالکل برابر میں کھڑا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے کان میں بولا، اس کی یہ ساری تقریر اسی دنیا میں ہے، اگلی دنیا میں یہ بے وقوف سب بھول چکی ہوگی۔ جوزف کے فرشتے نے جوزف کی بات سمجھ لی تھی۔ وہ اسے مخاطب کر کے بولا، انسان بے شک بھول جائے گا مگر خدا کے پیغمبر صحیح رویے کی تلقین کریں گے۔ کتابیں ہوں گی، خود انسانوں کی فطرت ان کی رہنمائی کرے گی، پھر پیغمبروں کے وہ نائب ہوں گے جو یہ ساری یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ تم نے یہی کام تو اپنے لیے چنا ہے، اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو؟ صالح نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور تم نے بھی عبداللہ، تم دونوں نے اسی خدمت کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تم دونوں کو یہ موقع ملے گا کہ شاندار مواقعوں کو چھوڑ کر خدا کے پیغمبروں کا مشن سنبھالو۔ اگر تم نے یہ قربانی دے دی تو پھر تم سے یہ کام لیا جائے گا۔ عبداللہ کی ویب سائٹ پر اسلام اور اس کی تعلیمات کا جو تعارف موجود تھا وہ اس کے لیے زیادہ اجنبی نہیں تھا۔ وہ اپنے مذہب پر عمل نہ کرتا تھا مگر اس کی تعلیمات سے واقف تھا۔ اسلام کی تعلیمات اس سے چندہ مختلف نہ تھیں۔ وہی توحید کا تصور، وہی انبیاء اور کتابوں کا تصور، وہی شریعت اور قانون کا تصور۔ کچھ بھی تو فرق نہ تھا۔ جو چیز اسلام میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اسے ملی وہ آخرت کی زندگی اور قیامت کے دن کے بعد شروع ہونے والی دنیا کا تفصیلی ذکر تھا۔ مگر اس کو جن دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا وہ بہت معقول تھے۔ خود اس کے مذہب کے مانے ہوئے مسلمات یعنی توحید اور نبوت کے جو دلائل یہاں موجود تھے وہ اتنے واضح تھے
کہ اس کے مذہب کی تعلیم میں بھی اس طرح بیان نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا نمایاں فرق یہ تھا کہ اس کے مذہب کے برعکس جہاں خدا صرف ایک قوم کا خدا تھا، اسلام کا خدا ساری انسانیت کا رب تھا۔ اس کے لیے کسی قوم کی کوئی خاص حیثیت نہ تھی، ایک متعین میرٹ تھا جس پر پورا اترنے والا ہر شخص خدا کا پسندیدہ بن سکتا تھا۔ یہ میرٹ بھی انتہائی فطری تھا۔ یہ کچھ بنیادی ایمانیات کو ان دلائل کی بنیاد پر ماننا تھا جو عقلی اور فطری تھے۔ جوزف نے آج تک کسی مذہب کی تعلیم میں ان دلائل کو اس طرح نہ دیکھا تھا۔ عبداللہ نے اسلام کی کتاب قرآن مجید کی بنیاد پر ان عقلی اور فطری دلائل کو بہت تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اسلام کی دوسری اہم چیز اعلیٰ اخلاقی رویے تھے۔ ان میں سے ہر چیز انسانی فطرت کی ایسی آواز تھی جس کا انکار کوئی سلیم الفطرت شخص نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہ بنیادی میرٹ تھا جس پر خدا لوگوں کو پسند یا ناپسند کرتا تھا۔ ایک اور چیز بھی یہاں موجود تھی جس میں کچھ شریعت یا قانونی نوعیت کی چیزیں تھیں، مگر وہ کم از کم اس کے اپنے مذہب سے نسبتاً آسان تھی۔ اس نے عبداللہ کی تحریروں پر بس نہیں کیا بلکہ براہ راست قرآن کا ایک حصہ پڑھ ڈالا۔ اس میں کوئی چیز بھی عبداللہ کے پیش کردہ تعارف کے خلاف نہ تھی بلکہ عین مطابق تھی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ذریعے سے اس اسلام کا جو بھی تعارف ابھی تک ملا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام نے مسلمانوں کو یہ کام دیا ہے کہ وہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ قائم کر دیں۔ اسلام کا دوسرا تعارف یہ تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب ایک خاص قسم کا حلیہ بنا لیا جائے۔ قرآن ان دونوں باتوں سے خالی تھا۔ وہاں خدا کی ہستی سب کچھ تھی، اس خدا کو ایک خاص طرح کے انسان مطلوب تھے۔ ایک اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کر کے کوئی بھی شخص یہ مطلوب انسان بن سکتا تھا۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ قرآن نہ صرف ایمان و اخلاق کی اس دعوت سے بھرا ہوا تھا بلکہ جس طرح عبداللہ نے سمجھایا تھا اس بات کو بھی واضح کر رہا تھا کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے وہ ابدی طور پر زمین کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ قرآن نے اپنے اس دعوے کو اس طرح ثابت کیا تھا کہ جس پیغمبر نے یہ دعوت دی تھی اسے اور اس کے ماننے والوں کو اس کے مخالفین پر اسی دنیا میں غلبہ دے دیا تھا اور ان مخالفین کو ہلاکت اور مغلوبیت کی سزا سنا دی تھی۔ اس انجام کی پیشگوئی دعوت کے آغاز کے ساتھ کر دی گئی تھی اور دعوت کے اختتام تک یہ غلبہ مکمل ہو گیا۔ قرآن پیغمبر اسلام کی اسی دعوت کا اور دعوت کے آغاز سے لے کر منکرین پر پیغمبر اسلام کے غلبے تک کے تمام مراحل کا تاریخی بیان تھا۔ جنت کی جس بادشاہی کی طرف قرآن بلا رہا تھا، قرآن واضح کرتا ہے کہ وہ کوئی ہوائی دعویٰ نہیں بلکہ خدا نے ایڈوانس میں موجودہ زمین کو ایک ایسی کائنات میں پہلے ہی جنت بنا رکھا ہے جہاں ہر طرف فطرت کی طاقتیں زندگی کو قتل کرنے کے مشن پر مامور ہیں۔ اس قاتل کائنات میں یہ زمین ابتدائی درجے میں ایک جنت بنا دی گئی ہے۔ جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ باقی کائنات کو بھی جنت بنا سکتا ہے۔ آخری اہم بات یہ تھی کہ اسلام کی کوئی چیز بھی اس کے اپنے مذہب کے کسی پہلو کی مخالفت نہیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے پیغمبروں کے ساتھ بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت کو بھی تسلیم کر لیا تھا، مگر اسے نسلی برتری کے بجائے کچھ اعمال اور ذمہ داریوں سے مشروط کیا تھا۔ یعنی خدا کی بنی اسرائیل پر مہربانیاں تو مسلمہ تھیں مگر انہیں کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی تھیں۔ جو انہوں نے پوری نہیں کیں تو ان کی جگہ دوسروں کو ان کی ذمہ داری دے دی گئی۔ وہ اسلام کے خلاف کچھ ڈھونڈنے آیا تھا مگر اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسلام کی تردید کیسے کرے۔ کچھ ہفتے قبل اسے اسلام کے حوالے سے یہ مواد ملتا تو وہ اسے پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتا، پڑھ لیتا تو اس کا تعصب اس کی راہ کی رکاوٹ بن جاتا، مگر کنول کی محبت نے اسے غیر جانبدار بنا دیا تھا۔ اس غیر جانبداری نے اسلام کی حقانیت اس پر کھول کر رکھ دی تھی۔ صبح تک اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے اسے یہودیت چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہودیت اصل میں اسلام ہی تھا جس میں کچھ بگاڑا گیا تھا۔ آخری پیغمبر نے اس بگاڑ کو ٹھیک کر کے اسے اس کی اصل شکل پر لوٹا دیا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی قوم کے غلبے کو اپنی زندگی کا مشن بنا کر اپنی زندگی ضائع کی ہے۔ اسے قوم کے بجائے خدا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ سورج نکلنے سے قبل اس کی زندگی میں اسلام کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس نے کمل کو نماز میں سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے سجدے میں گر کر خدائے ذوالجلال کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔
کنول جوزف کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر قبل اس کے فلیٹ میں آیا تھا اور یہ بتا کر اسے حیران کر دیا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ جوزف نے اس سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی، جوزف، مذہب بدلنا ایک سادہ معاملہ نہیں ہے، اس کے سماجی اور تہذیبی نتائج ہوتے ہیں۔ پھر میں اتنے دن تمہارے گھر میں ہی رہی ہوں، تمہارے والد کو جانتی ہوں۔ اس پس منظر میں تمہارے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر مجھ سے شادی کے لیے یہ کیا ہے تو پھر اس کام کے نتائج کا سامنا نہیں کر سکو گے، اس لیے جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کرو۔ کنول کی بات پر جوزف لمحہ بھر خاموش رہا، پھر اس کی تاثر بھری آواز فضا میں بکھری۔ کنول، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، مگر تم مجھ سے شادی نہ بھی کرو تب بھی میں اسلام سے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے یہ فیصلہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ ہاں، اسلام قبول کرنے کے بعد سجدے میں جا کر جو پہلی دعا کی، اس میں اسلام پر استقامت، خدا کے مشن کے لیے اپنے انتخاب کے ساتھ جو تیسری چیز مانگی ہے وہ تم ہو۔ اگر میری پہلی دو دعائیں رد نہیں ہو سکتی تو تیسری بھی نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر کنول نے سر جھکا لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں جوزف بہت پہلے آ چکا تھا، مگر اس کی عقل اسے روک رہی تھی۔ آج عقل کو خاموش کرانے کے لیے بہت بڑی دلیل مل گئی، جس کے بعد اس نے دل کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ ہم چاروں کنول کے پاس موجود تھے، مگر اسے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہم اس سے ملنے کیوں آئے ہیں۔ اس نے جوزف کے ساتھ والے فرشتے سے پوچھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ اہم لوگ ہیں جو مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ یہ لوگ وہ ظالم ہیں جو مجھ پر اگلی دنیا میں ظلم کریں گے، مگر آپ تو ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیغمبروں کا مشن پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جوزف کے ساتھ والے فرشتے نے اسے سمجھایا، آج تو کوئی شخص کسی سے بھی برائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس وقت کوئی بھی ظالم، قاتل، بدکار اور برا نہیں بننا چاہتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ جہنم کی شکل میں نکلے گا۔ آج تو لوگ اپنے کردار اور حالات کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ وہ اختیار ہے جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں۔ یہی وہ امانت ہے جو انسانوں نے آگے بڑھ کر اٹھا لی ہے اور کسی دوسری مخلوق نے نہیں اٹھائی۔ اسی اختیار کے نتیجے میں آج انسان اگلی دنیا میں اپنے اپنے کردار اور حالات کو چن رہے ہیں، اور اگلی دنیا میں وہ اپنے اخلاقی رویے کو چنیں گے۔ گویا انسان اپنی اگلی دنیا کی تقدیر آج لکھ رہے ہیں، اور اس سے اگلی دنیا یعنی آخرت کی دنیا کی تقدیر اگلی عارضی دنیا میں لکھیں گے۔ میں نے سوال کیا تو فرشتے نے اس بات میں جواب دیا، ایسا ہی ہے، مگر انسانوں کی اکثریت اگلی دنیا میں ملنے والے اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھانے اور قیامت کے بعد کی زندگی کے لیے اپنا اچھا انجام حسن عمل سے لکھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اس کے بجائے وہ اسی دنیا کی وہ تقدیر بدلنے کی کوشش کریں گے جو آج اپنی مرضی سے وہ خود لکھ رہے ہیں اور جو بدلی نہیں جائے گی۔ اور اگر انسان کی دعا اور اس کے اصرار سے بدلی بھی گئی تو امتحان نہیں بدلا جائے گا۔ جو امتحان ایک طریقے سے ہونا ہے وہ دوسرے طریقے سے ہو جائے گا۔ انسان اس امتحان میں اچھے اعمال کرنے کے بجائے اس دنیا میں کھونے اور پانے کو اپنا مسئلہ بنائے رکھے گا۔ یہی چیز گناہ اور نافرمانی کا سبب بنے گی۔ انسان اصل زندگی کو بھول کر اسی دنیا میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ موت کے بعد ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جائے گا جہاں ابدی طور پر کھونا اور پانا ہوگا۔ اس روز اس غافل انسان کے پاس پانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اپنا سب کچھ پچھلی دنیا میں کھو چکا ہوگا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ کہتے ہوئے جوزف کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہی ہم بہت دیر سے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک بہت خطرناک صورتحال سے دوچار کر لیا ہے، مگر یہی انسانوں کی فطرت ہے۔ انسان خطرہ مول لے کر کامیابی کی راہ نکالتے ہیں۔ میرا سوال رہ گیا ہے، میرا اور ان لوگوں کا تعلق کیا ہے؟ کنول نے اپنے سوال کی طرف توجہ دلائی تو سالے نے اسے جواب دیا، میں بتاتا ہوں۔ آج لوگ اپنے کردار، زمانے، حالات اور امتحان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کون کس کے لیے امتحان بنے گا اور کون کس کا ساتھی بنے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ لوگ اپنے فیصلے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ ان کے پاس جو فیصلے جا رہے ہیں وہ ان کی تفصیلات کو طے کرتے ہوئے انہیں منظور کرتے جا رہے ہیں۔
اس طرح وہ یہ حتمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون کس کی زندگی میں آ کر اس کے لیے کیسا امتحان پیدا کرے گا۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، مگر اللہ کی بے پناہ قدرت، علم اور حکمت کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ چونکہ جوزف اور تم اپنا امتحان طے کر چکے ہو، اس لیے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ملو گے۔ تم جوزف کے لیے ہدایت کا ایک امکان پیدا کرو گی۔ اگر اس نے اس امکان کی قدر کی تو یہ ہدایت پا کر ممکنہ طور پر عبداللہ تک پہنچ جائے گا۔ میں کمل کی زندگی میں کیا کردار ادا کروں گا؟ جوزف نے بےتابی سے سوال کیا۔ وہ یہی سب کچھ جاننے کے لیے کمل کے پاس آیا تھا۔ میں بتاتی ہوں کہ تم میری زندگی میں کیا کردار ادا کرو گے، کیونکہ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ تمہارا اور میرا تعلق کیا ہوگا۔ اس کی بات پر جوزف کے ساتھ میں نے بھی اپنی ساری توجہ کمل کی طرف مبذول کر لی۔ یہ اینڈرسن کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ اس نے یہ وقت ہسپتال کے بجائے گھر میں گزارنے کو ترجیح دی تھی۔ اربوں ڈالر کی وہ عظیم بادشاہت جو اس نے عمر بھر کی ریاست سے حاصل کی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھی۔ وہ چاہتا یا نہ چاہتا، موت دبے پاؤں سے شکار کرنے ہر لمحہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی خوابگاہ ہسپتال کے کسی کمرے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ضرورت کی ہر چیز اس کی خوابگاہ میں فراہم کر دی گئی تھی۔ جوزف اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا ہے۔ اسے ایسی دوائیاں دی جا رہی تھیں جو اسے نیند میں رکھتیں، مگر پھر بھی درد کی شدت اسے بیدار کر دیتی تھی۔ یہ ایسا ہی ایک وقت تھا۔ جوزف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اینڈرسن سے کیسے بات کرے، مگر اسے بات کرنی تھی۔ وہ بہرحال اس کا باپ تھا۔ وہ اپنے باپ کو اس طرح مرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ آخری وقت میں ہدایت کی روشنی پا جائے۔ آخرکار اس نے لب کھولے۔ ڈیڈ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ اینڈرسن نے سر ہلا کر کمزور لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں بیٹا۔ ڈیڈ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اینڈرسن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے زندگی میں سب کچھ دیا ہے۔ میں اس کے بدلے میں ایک چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے جوزف۔ اینڈرسن کی آواز بدستور نحیف تھی۔ ڈیڈ، میں نے پچھلے دنوں ایک روشنی پائی ہے، خدا کی روشنی، ہدایت کی روشنی۔ میں نے سچ کو پا لیا ہے ڈیڈ۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی اسلام قبول کر لیں تاکہ آپ آخرت میں میرے ساتھ ہمیشہ خدا کی جنت میں رہیں۔ اینڈرسن جو ابھی تک نڈھال پڑا ہوا تھا، جوزف کی بات سن کر ایک دم سے غصے میں آ گیا اور پوری قوت سے چلایا۔ یہ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ ڈیڈ، یہ بے وقوفی نہیں بلکہ یہی سچائی ہے۔ پلیز آپ میری بات مان لیں۔ کمل، ایک ٹھنڈی آہ کے ساتھ کمل کا نام لیتے ہوئے اینڈرسن نے کہا، اس مسلمان لڑکی سے مجھے اندیشہ تھا، مگر میں تم کو اتنا احمق نہیں سمجھتا تھا۔ نہیں ڈیڈ، میں نے کمل کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ میں نے اسلام کو سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ میں کمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، اینڈرسن نے ایک سرد آہ بھر کے کہا۔ پھر وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ وہ بہرحال ایک باپ تھا، اسے اپنے بیٹے کی فکر لگ چکی تھی۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولا، تم اپنے فیصلے کو بدل لو۔ تنظیم کے لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے آپ کی محبت کا بہت احساس ہے ڈیڈ، مگر میں آپ سے وہی کہوں گا جو میرے اور آپ کے جد امجد ابراہیم نے کہا تھا۔ میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا جن کو آپ خدا کا شریک اور دنیا کا نظام چلانے والا سمجھتے ہیں۔ ہاں، میرا رب کچھ اور چاہے تو وہ ہو جائے گا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے ڈیڈ۔ آپ سوچئے، آپ کائنات کے مالک کے پاس پیش ہونے جا رہے ہیں۔ آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ تمہیں اس عورت نے پاگل کر دیا ہے۔ نہیں ڈیڈ۔ چپ ہو جاؤ تم، اینڈرسن غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے چلایا۔ میرے پاس سے چلے جاؤ، اس شہر سے بھی چلے جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا تم نے کیا کر دیا ہے۔ تم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ کاش تم میری اولاد نہ ہوتے۔ جوزف کچھ دیر بیٹھا اپنے باپ کو دیکھتا رہا، جس نے غصے میں اپنی گردن دوسری طرف پھیر لی تھی۔
پھر وہ آہستگی سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو پیچھے سے اینڈرسن کی آواز آئی، تنظیم سے متعلق کبھی کوئی بات کسی سے نہ کرنا، پھر بھی کوئی خطرہ محسوس ہو تو ملک چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا۔ جوزف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کنول اینڈرسن کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اینڈرسن نے اسے فوراً اپنے پاس آنے کا کہا تھا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اینڈرسن کے یہ آخری ایام ہیں۔ مسٹر اینڈرسن، میں آ گئی ہوں، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ کنول اینڈرسن کے بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اینڈرسن نے آنکھیں کھولی، اسے دیکھا اور خاموشی سے پاس پڑا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ ایک بلینک چیک ہے، اس میں جتنی رقم چاہے بھر لو، مگر میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ۔ کنول ایک بت کی طرح اپنی کرسی پر بیٹھی رہی۔ اینڈرسن نے دوبارہ کہا، تم اس رقم سے دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہو۔ میں پہلے بھی آپ سے ایسا کوئی چیک لینے سے معذرت کر چکی ہوں۔ اس وقت تم نے میرا بیٹا مجھے دیا تھا، مگر اب تم نے میرا بیٹا مجھ سے لے لیا ہے، اسے واپس کر دو۔ میں آپ کا بیٹا آپ کو دینے پر قادر ہوں، نہ اسے واپس لینے پر۔ یہ خدا کی ہستی ہے جو زندگی اور ہدایت دیتا ہے۔ رہی جوزف کی بات تو میں اس کی زندگی میں نہیں آئی، وہ میری زندگی میں آیا ہے۔ اینڈرسن نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ لڑکی پیسے کو اہمیت نہیں دیتی۔ اس نے دوسری طرح کنول کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ تم نہیں جانتی، جوزف عام شخص نہیں ہے۔ اس نے اگر تم سے شادی کی تو تم دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میری زندگی کی تو کیا حیثیت ہے، آپ میری جان لے لیجئے، مگر اپنے بیٹے کی زندگی کو کیوں خطرے سے دوچار کرتے ہیں؟ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ بے وقوف لڑکی، تم کو نہیں معلوم، جنہیں مارنا ہے وہ تمہیں بھی ماریں گے اور اسے بھی مار دیں گے۔ پھر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے بولا، میں موت کے کنارے جھوٹ نہیں بول رہا، تمہیں ڈرا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ جوزف کے اس فیصلے سے تمہاری اور جوزف دونوں کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ اس کی زندگی سے نکل جاؤ، تم دونوں کی زندگی بچ جائے گی۔ میں جوزف سے محبت کرتی ہوں، اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کی زندگی سے نکل جاؤں گی، مگر میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں تب بھی وہ ہدایت کے راستے کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے میری وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ یہ میرا مسئلہ ہے، اینڈرسن غصے میں چلایا۔ کنول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے معلوم تھا کہ جوزف کی محبت اسے خوشیاں نہیں دکھ ہی دے گی۔ زندگی نے اسے ہر قدم پر سنگسار کیا تھا، اس کی جوانی اس سنگساری سے کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے چلتی ہوئی اینڈرسن کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے جوناتھن اینڈرسن سے مخاطب تھا۔ اس کی شبیہ کمرے میں موجود تھی، گرچہ وہ خود بہت دور کہیں موجود تھا۔ یہ تنظیم کے بڑوں کے درمیان باہمی گفتگو کرنے کا ایک بالکل محفوظ ذریعہ تھا، جس کی بھنک کسی تیسرے شخص کو نہیں لگ سکتی تھی۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، جوناتھن نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ افسوس کرنے کا وقت نہیں ہے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کہو، کیا بات ہے؟ جواب میں اینڈرسن نے اسے جوزف اور کنول کے درمیان معاملے کی تفصیل سے آگاہ کیا، مگر اس طرح کہ سارا الزام کنول پر آ رہا تھا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ بولا، میرے نزدیک اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ کنول ایک حادثے کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جوزف پھر بھی رائے راست پر نہ آیا تو مجھے یقین ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھو جوزف کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے تنظیم کو اپنی زندگی دی ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی دے دوں گا۔ ہم تمہاری بہت قدر کرتے ہیں، میں تم سے اپنی دوستی نبھاؤں گا،
اور جوزف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر میرے لیے تنظیم کے مقاصد سے زیادہ اہم کچھ نہیں۔ اگر جوزف ہمارے راستے میں آیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے جوناتھن نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اینڈرسن کے چہرے پر بے بسی کے آثار چھا گئے۔ جوزف اپنے آفس کے کمرے میں دل گرفتہ بیٹھا ہوا تھا۔ اینڈرسن اس کا باپ ہی نہیں، اس کا آئیڈیل بھی تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ باپ کی موت جوزف کے لیے دوہرا صدمہ تھی۔ ایک طرف تو باپ کی موت کا صدمہ، اور دوسری طرف یہ صدمہ کہ اس کے باپ نے ساری زندگی ایک شراب کے پیچھے گزار دی۔ جوزف جانتا تھا کہ اینڈرسن نے ساری زندگی اپنے قوم کے غلبے کی جد و جہد میں گزاری تھی، مگر اس کا باپ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو ہمیشہ بھولا رہا۔ وہ حقیقت یہ تھی کہ نہ اینڈرسن کو ہمیشہ باقی رہنا تھا، نہ اس کی قوم کو اور نہ دنیا ہی کو۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ رندھی ہوئی آواز میں بڑبڑایا، ڈیڈ، کاش آپ یہ سمجھ لیتے کہ موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، مگر یہ زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ ہمیشہ شروع ہونے والی زندگی کا آغاز ہے۔ اگر آپ کو کوئی جد و جہد کرنی تھی تو اپنے جد امجد اور عظیم پیغمبروں کے مشن کے لیے کرتے، جن کا مشن ہی دنیا کو آخرت کی یاد دہانی کرانا تھا۔ اسے اس لمحے مسلمانوں پر شدید غصہ آیا، جن کے پاس خدا کا پورا منصوبہ موجود ہے۔ ان کی کتاب میں زندگی کی اصل منزل یعنی آخرت کی فلاح اور اس منزل کا پہنچنے کا راستہ یعنی ایمان و اخلاق کی دعوت کو پوری طرح محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر وہ اس منزل اور راستے کو خود اختیار کرتے ہیں نہ اسے دوسروں کو بتانے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ پھر اس کا دھیان کنول کی طرف مڑ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ کنول اس کی وجہ سے شدید خطرات سے دوچار ہو چکی ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے باپ نے اسے آخری بات یہ سمجھائی تھی کہ تنظیم سے متعلق مکمل خاموشی اختیار کر لے۔ وہ اپنے باپ کی نصیحت کی حکمت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہی کرے گا۔ وہ کنول سے شادی کر کے خاموش زندگی گزار دے گا۔ وہ اسی خیال میں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملنے پر اس کا پرسنل سیکرٹری جان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جو اس نے خاموشی سے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ جوزف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے کہا، مسٹر اینڈرسن کی وصیت کی کاپی ہے جو انہوں نے آخری دنوں میں کمپنی کے وکیل کو لکھوائی تھی۔ ساتھ میں آپ کے نام ایک خط بھی ہے۔ مجھے ہدایت تھی کہ ان کے انتقال کے بعد آپ آفس آئیں تو آپ کو دے دوں۔ یہ کہہ کر جان خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ جوزف نے کاغذات دیکھے۔ یہ ایک فائل تھی اور ساتھ میں ایک سر بمہور لفافہ تھا۔ جوزف نے لفافہ چاک کیا تو اس میں ایک مختصر تحریر تھی جو اینڈرسن نے اسے لکھی تھی۔ جوزف، تم نے آخری عمر میں مجھے ناقابل برداشت صدمہ پہنچایا ہے، مگر تم میرے بیٹے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم لوٹ آؤ گے۔ اگر تم اسلام کو چھوڑ کر واپس اس مشن پر آ جاؤ تو اس ساری جائیداد کے تنہا مالک ہوگے۔ دوسری صورت میں یہ سب کچھ تنظیم کو چلا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ تمہاری ضد قائم رہنے کی صورت میں یہ وہ قیمت ہے جو مجھے ادا کرنی پڑے گی۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سب سے بڑھ کر عزیز ہے، اور ہاں، اس کنول سے دور رہنا۔ وہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ اس کے قریب جانے کی صورت میں تمہارے نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں اب خدا کے پاس لوٹ رہا ہوں۔ اسے بتاؤں گا کہ میں نے ساری زندگی اس کے مشن کے لیے یعنی اس کی قوم کی سرفرازی کے لیے گزار دی، مگر افسوس اس جد و جہد کو میرے بعد میرا بیٹا جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کاش تم لوٹ آؤ۔ تمہارا باپ، اینڈرسن۔ یہ خط پڑھ کر جوزف نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ڈیڈ، امید ہے کہ اس وقت تک خدا آپ کو بتا چکا ہوگا کہ اس کا مشن کسی قوم کو دنیا میں غالب کرنا نہیں، اس کا مشن لوگوں کو خدا سے ملاقات کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ وہ کام کر کے خدا کے پاس پہنچے ہیں جو اس نے آپ سے کہا ہی نہیں تھا۔ کاش آپ میری بات سن لیتے۔ پھر اس نے فائل اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ فائل میں اسی بات کی تفصیلات ایک قانونی دستاویز کی شکل میں تھی جو اینڈرسن کے خط میں تھی۔ اسلام پر باقی رہنے کی صورت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچنا تھا۔ اس نے فائل واپس میز پر رکھی اور مسکرا کر کہا، ڈیڈ، آپ خدا کو نہیں جانتے۔ وہ مجھے کنول بھی دے گا، اس دنیا میں دولت بھی دے گا،
اور آخرت میں عزت و سرفرازی بھی۔ میں نے خدا سے سودا کیا ہے، اور خدا سے سودا کرنے والے کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ کنول کچھ دیر تک خاموش کھڑی جوزف کو غور سے دیکھتی رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ عہد الست کے دن موجود ہر منظر کنول کی نگاہ سے اوجھل ہو چکا، اور صرف جوزف کا وجود اس کے سامنے رہ گیا ہے۔ میں کنول کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شاید جوزف کے چہرے پر نظریں گاڑے اپنے مستقبل کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کنول کے ہونٹ ہلے۔ جوزف، میں نے اپنے دکھوں میں اضافے کے لیے محبت میں ناکامی اور جوانی کی موت مانگی ہے۔ مجھے یہ دونوں چیزیں تمہارے ذریعے سے ملیں گی۔ کنول کی بات پر ہم سب خاموش ہو گئے۔ جوزف کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ کے سائے چھا گئے۔ وہ اداسی کے ساتھ صالح سے مخاطب ہوا۔ کاش میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا ہوتا کہ میرا امتحان کیا ہوگا۔ کاش میں یہاں کنول سے نہیں ملا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مایوس مت ہو جوزف، آنے والی دنیا انسانوں کا خاتمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہانی وہاں ادھوری رہ بھی جائے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ کہانی ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا، اور جب ہوگا تو ہر زبان اپنے رب کی حمد سے تر ہوگی۔ اسی کی تسبیح ہو رہی ہوگی، اسی کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ صالح کی اس بات پر میری زبان سے بے اختیار کلمہ حمد نکلا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی عبداللہ کہ تم پیغمبروں کا پیغام دنیا کو پہنچاؤ۔ انہیں بتاؤ کہ زندگی کے امتحان میں پوچھے گئے سوال کو بدلنے اور اس پر جذبس کرنے، اسے اپنی طاقت و قدرت کا کرشمہ سمجھنے کے بجائے حسن عمل سے اپنا جواب تحریر کرنے پر توجہ دیں، ورنہ جب آخرت کے دن ہر شے خدا کی حمد کر رہی ہوگی، تم انسان وہ واحد مخلوق ہوگے جو جہنم کے قید خانے میں چیخ رہے ہوگے، چلا رہے ہوگے، مگر کوئی تمہاری داد رسی نہیں کرے گا۔ تم سچ کہہ رہے ہو صالح، میں انشاءاللہ یہی کرنے کی سرتوڑ کوشش کروں گا۔ جوزف، کنول کے پاس آ کر تمہیں جو دکھ ہوا ہے اس سے یہ بات بھی سمجھ لو کہ اگلی دنیا میں اسی لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کے مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے۔ وہ مستقبل جو ان کے علم کے لحاظ سے ماضی ہے، وہ اسے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھیں گے۔ وہ یہ نہیں کریں گے تو تم انسان ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے۔ اس لیے اطمینان رکھو، دنیا میں تم کبھی نہیں جان سکو گے کہ مستقبل اپنے دامن میں کیا لیے آ رہا ہے۔ البتہ ماضی پر صبر کرنا، جو چھن جائے اس کو روک مت بنانا، اس پر خدا کو الزام مت دینا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ کچھ برا نہیں کرتا۔ جو کچھ برا ہوگا وہ یا تو تمہارا فیصلہ تھا یا کسی اور انسان کا۔ یہ اصل میں تمہارے اس اختیار کا نتیجہ ہے جس کا اظہار تم انسان آج کے دن کر رہے ہو۔ خدا کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات سمجھ گئے تو ماضی پر جلنے کڑنے اور پچھتانے کے بجائے تم صبر، حسن عمل اور درست رویے پر توجہ دو گے، ہمیشہ مستقبل پر توجہ دو گے۔ اور ہاں، مایوس مت ہونا اور دعا کو مت چھوڑنا، کیونکہ خدا کی رحمت ہمیشہ مستقبل میں امکانات پیدا کرتی رہے گی۔ دعا سے خدا تمہاری طرف خصوصی عنایت کرے گا۔ دعا سے وہ تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہے، مگر یاد رکھنا، تقدیر بدلنے سے امتحان نہیں بدلے گا۔ امتحان تو ہر حال میں ہو کر رہے گا، البتہ عافیت اور آسانی مانگتے رہنا، اس سے امتحان آسان ہو جائے گا۔ مجھے بھول جاؤ جوزف، کنول نے چائے کی پیالی جوزف کو پکڑاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں اس سے کہا۔ جوزف کنول کے گھر میں بیٹھا تھا۔ اس نے کنول کو اپنے باپ کی وصیت کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ جوزف کچھ دیر کنول کو دیکھتا رہا، جو مزید کچھ کہے بنا خاموشی سے اپنے حصے کی چائے پی رہی تھی۔ مجھے یقین ہے یہ تم اس لیے نہیں کہہ رہی ہو کہ میرے پاس دولت نہیں رہی ہے۔ اس کی بات پر کنول نے سنجیدگی سے کہا، دولت کوئی چیز نہیں ہے جوزف۔ اینڈرسن نے مجھے صاف کہا تھا کہ مجھ سے شادی کی صورت میں تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور مجھ سے شادی نہ کرنے کی صورت میں تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ جوزف نے تیزی سے کنول کی بات کاٹ دی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات مان لو۔ ہم شادی کر کے دور دراز کسی ملک میں چلے جاتے ہیں اور خاموشی سے زندگی گزار لیتے ہیں، مگر میری وجہ سے تمہیں کچھ ہوا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور میری وجہ سے تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔
دیکھو یہ بات سمجھو کہ میرے باپ کے پاس دولت تھی، اس نے وہ دے کر میری زندگی بچا لی ہے، لیکن میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، اس کے پاس تمہارے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے جانے کا ذمہ دار تمہیں سمجھتا ہے۔ تنظیم تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تمہاری زندگی کی ایک ہی شکل ہے کہ میں خاموشی سے تمہیں لے کر کہیں غائب ہو جاؤں۔ رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس صورت میں میرے ساتھ تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر مجھے ہے جوزف، مجھے ہے۔ میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئی، آئندہ بھی نہیں آئے گی۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے تمہاری جان چلی جائے، اس لیے پلیز چلے جاؤ جوزف، پلیز چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر کنول سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر جوزف کو احساس ہوا کہ کنول اس وقت کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، میں کل پھر آؤں گا، اور جب تک تمہارا فیصلہ نہیں بدلے گا آتا رہوں گا۔